پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نمرود کی موت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور ایمان افروز ویڈیو ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا۔ نمرود کون تھا؟ سب سے پہلے بادشاہت کا تاج سر پر رکھنے والا شخص نمرود تھا۔ 4 سال کی مدت میں 7000 نومولود بچوں کو کیوں قتل کروایا؟ نمرود نے مینار بابل کیوں بنوایا؟ اور نمرود کی عبرتناک موت کیسے واقع ہوئی جو تاریخ میں کسی اور کی ایسے واقع نہیں ہوئی؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا، اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کو دنیا کے لیے عبرتناک نشان بنایا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت و گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دو۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا، جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے، اور اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے سلطنت کو بھی فتح کرے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا، کیا آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے، سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا
اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح میں اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی طرف صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ مارتے تو پھر سے کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے نمرود کو عبرتناک موت دے کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنایا، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔